بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان کو ملزم نامزد کرنے کا فیصلہ۔ یوکرین کو یورپ کا بڑا جھٹکا۔ عمران خان بہادر ہیں، اس کو فوج نہیں توڑ سکتی، چیف جسٹس بندیال۔ ایران بھی شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بن گیا۔ نواز شریف نااہلی کا فیصلہ تو عدالتی فیصلے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، حامد خان۔ اسرائیل میں ملازمت کرنے والے 5 پاکستانی گرفتار۔ غیر قانونی مہاجرین کے مسئلے کا حقیقی ذمہ دار یورپ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عمران خان کو جی ایچ کیو حملہ کیس سمیت 9 مئی کے 2 مقدمات میں نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مقدمات میں نئی دفعات کے اضافے کے ساتھ عمران خان کو منصوبہ ساز کے طور پر نامزد کیا جائے گا۔ دفاعی اور حساس تنصیبات پر حملوں کے مقدمات میں تخریب کاری ایکٹ کی مزید دفعات شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئی دفعات شامل کرنے کے بعد عمران خان کو بھی ملزم نامزد کیا جائے گا۔ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں حساس مقامات پر حملوں کی منصوبہ بندی، کارکنوں کو اکسانے اور اشتعال دلانے کے الزامات عائد کیے جائیں گے اور زیر تفتیش ملزمان کے بیانات کی روشنی میں ملزم نامزد کیا جائے گا۔ عمران خان کی بطور ملزم نامزدگی کا فیصلہ گزشتہ روز کیا گیا تھا۔ فیصلے سے پہلے قانونی ماہرین سے مشاورت بھی کی گئی تھی۔ یوکرین کے حکام کی سر توڑ کوششوں کے باوجود یورپ نے اب تک یوکرین کو مغربی جیٹ فائٹر نہیں دیے ہیں۔ روس کے خلاف یوکرین کے جوابی حملوں کے خاتمے تک یوکرین کو F-16 جنگی طیارے نہیں دیے گئے۔ روس کے خلاف یوکرینی افواج کا کام کافی دشوار رہا ہے۔ روس نے 3 دفاعی لائنیں قائم کی ہیں اور وسیع مائن فیلڈ بچھا دی گئی ہیں، جس سے یوکرینی افواج کی پیش قدمی میں سخت اور سنجیدہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یوکرین کو اب بھی امید ہے کہ مغربی ممالک سن 2023 کے خاتمے سے پہلے یوکرین کو F-16 جنگی طیارے فراہم کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ اب تک امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے بڑے پیمانے پر یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کے باوجود یوکرین نہ فقط اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے، بلکہ اس کی 20% زمین بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی عمران خان سے عقیدت کا ڈھنکے کی چوٹ پر اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ فوجیوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو کبھی نہیں توڑ سکتے۔ جتنا وہ دلیر اور بہادر ہے، یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ انکشافات دوستو صحافی اسد علی طور نے کیا ہے۔ اسد علی طور نے حال ہی میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالتی رپورٹرز میں ملاقات کا احوال سنایا، جس میں چیف جسٹس نے اپنی عمران خان سے عقیدت کا ڈھنکے کی چوٹ پر اظہار کیا۔ یہاں تک کہ جب وہ عمران خان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو ان کا چہرہ فرط جذبات سے پرجوش تھا۔ یہ ملاقات دوستو عید الاضحیٰ سے 1 روز پہلے ہوئی تھی، جس میں صدیق جان احمد، عدیل سرفراز اور عابد اندلیب شامل تھے۔ اس ملاقات کے دوران کئی موضوعات زیر بحث آئے، جن میں فوج اور مبینہ طور پر ججوں پر ڈالے جانے والے دباؤ، عمران خان، ججز اور دیگر مسائل شامل تھے۔ گفتگو کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مبینہ طور پر کہا کہ دیکھیں 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ آئسولیشن میں ہیں، انہیں تنہا کیا جا رہا ہے۔ فوجیوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو کبھی نہیں توڑ سکتے۔ جتنا وہ دلیر اور بہادر ہے، یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چیف جسٹس بندیال نے کہا کہ فوج اپنی کوششوں میں ناکام ہوگی۔ انہوں نے حکومت کے بارے میں غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ دنوں میں انہوں نے کچھ فیصلے لکھے ہوئے ہیں جو حکومت کو ٹھیک کر دیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ ججز ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے اور تنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا کہ میں منافق ہوں،
قرآنی آیات پڑھتا ہوں لیکن کرتا کچھ اور ہی ہوں، میرے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ وہ سادہ آدمی ہے، سیاست کھیلنے میں کوئی دلچسپی یا مہارت نہیں رکھتے، بلکہ یہ ججوں کا دوسرا گروہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل ہے، اور وہ میرے خلاف سیاست کر رہے ہیں۔ لاپتہ صحافی عمران ریاض خان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ فوجیوں کا طریقہ واردات ہی یہ ہوتا ہے۔ جب ایجنسیوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ عمران ریاض کہاں ہے لیکن وہ اسے تلاش کریں گے، کچھ صحافیوں نے بتایا کہ ان کے خاندان سے گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ واپسی پر عمران ریاض کم از کم 6 مہینے تک بھی لاگز ریکارڈ یا پوسٹ نہیں کریں گے اور نہ ہی سوشل میڈیا کا کوئی استعمال کریں گے۔ اس پر چیف جسٹس بندیال نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، فکر نہ کریں، عمران ریاض خان جلد واپس آ جائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب جسٹس عیسیٰ کی ایک نجی تقریب سے ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں جسٹس عیسیٰ نے مجھ سے سلام نہیں لیا اور منہ موڑتے نظر آئے، چیف جسٹس بندیال نے کہا کہ جسٹس عیسیٰ نے اس سے اس معاملے پر تردید کرنے کو کہا تو میں نے کہا کہ ویڈیو تو تمہارے متعلق ہے اور تمہیں ہی وضاحت جاری کرنی چاہیے۔ بعد میں جسٹس عیسیٰ فائز نے وضاحت جاری کی۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی مستقل رکنیت کا باضابطہ اعلان ہندوستان کی صدارت میں منعقد ہونے والے اس تنظیم کے سربراہی اجلاس میں کیا گیا۔ چائنا، روس، بھارت، قازقستان، تاجکستان، کرغزستان، پاکستان اور ازبکستان اس تنظیم کے 8 اہم اراکین ہیں، جبکہ ایران کے شامل ہونے کے بعد اب اس تنظیم کے مستقل اراکین کی تعداد 9 ہو گئی ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات بھی مئی میں شنگھائی تعاون تنظیم میں مبصر کی حیثیت سے شریک ہونے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس اجلاس کی افتتاحی تقریر میں وزیر اعظم نریندر مودی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے نئے رکن کے طور پر ایران کا استقبال کیا اور اس تنظیم میں مستقل رکنیت پر ایران کو مبارکباد پیش کی۔ اس حوالے سے اپنی گفتگو میں ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں ایران کے عوام اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ ایران کو سرکاری طور پر شنگھائی تعاون تنظیم کا باضابطہ رکن تسلیم کر لیا گیا ہے۔ حامد خان نے کہا ہے کہ نواز شریف سمجھتے تھے کہ وہ عدلیہ کو ہینڈل کر لیں گے، بعد میں نواز شریف کو احساس ہوا کہ ایسا شاید نہیں ہو سکے گا، کیونکہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، انہیں نااہل کرنے کا فیصلہ کہیں اور ہو چکا ہے۔ ماہر قانون دان حامد خان نے کہا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل کرنے کا فیصلہ تو عدالتی فیصلے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، جبکہ عدلیہ کو صرف فیصلہ سنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اس تمام معاملے کو رونما ہونے کی ترتیب سے دیکھا جائے تو ان کو حکومت سے فارغ کروانے کا تو پہلے ہی سوچ لیا گیا تھا، تاہم جب تک اس پر عمل درآمد کرتے تب تک پاناما پیپرز والے معاملے پر کارروائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ پاناما پیپرز لیکس کے نتیجے میں نواز شریف کے خلاف جاری مقدمے میں عدالت کی 5 رکنی بینچ کی جانب سے یہ تاریخی فیصلہ سنایا گیا تھا۔ پاناما کیس کی سماعت کرنے والے 5 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے عملے نے ایک بڑی کارروائی کے دوران ایسے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جو مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے اسرائیل پہنچے اور وہاں ملازمت بھی اختیار کیے رکھی۔ FIA حکام کے مطابق اس سلسلے میں 8 ملزمان کے خلاف 5 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان تل ابیب میں ملازمت سر انجام دیتے رہے تھے۔ یہ ملزمان 4 سے 7 سال تک اسرائیل تل ابیب میں مقیم رہے۔ ملزمان نے اسرائیلی ایجنٹ کے ذریعے انٹری حاصل کی۔ اسرائیلی ایجنٹ کو فی کس 3 سے 4 لاکھ روپے ادا کیے۔ ان کا تعلق میر پرخاص سے ہے۔ ملزمان یورپی ویزے پر اردن ایئرپورٹ سے اسرائیل میں داخل ہوئے تھے، جبکہ ویسٹرن یونین کے ذریعے پاکستان میں اہل خانہ کو پیسے بھیجتے رہے۔
ملزمان ترکی، کینیا اور سری لنکا کے راستے سے بھی اردن ایئرپورٹ سے اسرائیل داخل ہوتے رہے۔ ملزمان وطن واپسی کے لیے دبئی کے راستے اردن ایئرپورٹ سے کراچی آتے تھے۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں سے غیر قانونی مہاجرین کا یورپ کی جانب امڈ آنے کی ایک اہم وجہ ان حصوں میں یورپی طاقتوں کے استعماری اقدامات ہیں۔ مغربی طاقتوں کے ایجاد کردہ بحران ہی در حقیقت دوستوں غیر قانونی مہاجرین کے اس سیلاب کا بڑا سبب ہیں۔ یورپی ممالک ایک طرف دنیا کے مختلف حصوں سیکیورٹی بحرانوں کے باہر براہ راست ذمہ دار ہیں، جبکہ دوسری طرف ان بحرانوں کے نتیجے میں یورپی ممالک کا رخ کرنے والے مہاجرین کے خلاف بھی غیر انسانی رویے اپنائے ہوئے ہیں۔ لہذا غیر قانونی مہاجرین کے مسئلے کا حقیقی ذمہ دار یورپی یونین ہے اور اس مسئلے میں اس کے کردار کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی ریسنٹ ایک انتہائی ناگوار سانحہ رونما ہوا ہے جس میں مہاجرین سے لدی کشتی ڈوب گئی اور سینکڑوں بچے، خواتین اور مرد ڈوب کر مارے گئے۔ یہ ان بے شمار واقعات میں سے ایک ہے جو آئے دن یورپ کو اپنے خوابوں کی دنیا سمجھنے والے غیر قانونی مہاجرین کو سفر کے دوران پیش آتے ہیں۔ جب بھی ایسے واقعات پر بات ہوتی ہے، یورپ میں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سرکاری ادارے کبھی بھی ان ناگوار واقعات میں یورپی یونین کا ذکر نہیں کرتے۔ ان سانحات کے رونما ہونے اور تسلسل میں حقیقی قصوروار یورپی یونین ہے۔ موصولہ رپورٹس کے مطابق مرنے والے افراد کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، جبکہ بڑی تعداد میں افراد کا سمندر میں گم ہو جانے کا احتمال بھی پایا جاتا ہے۔ زندہ بچ جانے والے افراد کا میڈیکل چیک اپ کرنے والے ڈاکٹرز بھی چونکا دینے والی رپورٹس پیش کر رہے ہیں۔ ان رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں کو کشتی کے نچلے حصے میں موجود گودام میں رکھا گیا تھا۔ یہ کینال دنیا کی مصروف ترین کینال جانی جاتی ہے، جہاں ہر وقت کشتیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 26,000 مہاجرین اس کینال سے گزر کر برطانیہ میں داخل ہوئے تھے۔ جب کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں مہاجر مارے گئے تو نہ ہی برطانیہ اور نہ ہی فرانس کے حکام نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیر اعظم ایک دوسرے پر اس واقعے کا قصوروار ہونے کا الزام عائد کرتے رہے۔ اس کینال میں غیر قانونی مہاجرین کو پیش آنے والے تلخ واقعات کی تعداد میں دوستوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بعض یورپی سیاستدان ظاہری طور پر سینکڑوں انسانوں کو ڈوب کر ہلاک ہو جانے پر افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو اس کا صرف مقصد عالمی رائے عامہ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ بعض ایسی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مہاجرین کو غیر قانونی طور پر سمگل کرنے والوں نے بعض یورپی سیکیورٹی اداروں اور حتیٰ کہ سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ قائم رکھا ہوا تھا۔ یہ ایسی خطرناک منصوبہ بندی ہے دوستو جو علامت یہ ظاہر کرتی ہے جو یورپی حکام نے مہاجرین کے خلاف انجام دے رکھی ہے، اور جان بوجھ کر ایسے واقعات انجام دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ مغربی طاقتوں کے ایجاد کردہ بحران ہی در حقیقت دوستوں غیر قانونی مہاجرین کے اس سیلاب کا بڑا سبب ہیں۔ یورپی ممالک ہی ایسے بحرانوں کے براہ راست ذمہ دار ہیں، جبکہ دوسری طرف ان بحرانوں کے نتیجے میں یورپی ممالک کا رخ کرنے والے مہاجرین کے خلاف بھی غیر انسانی رویے اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہذا غیر قانونی مہاجرین کے مسئلے کا حقیقی ذمہ دار صرف اور صرف یورپ ہے۔ سوزن کاری، کشیدہ کاری، قالین اور دستکاری کے دیگر نمونے مقبوضہ وادی سے تیار ہو کر کیرالہ پہنچائے جاتے، جہاں اعجاز احمد اور ان کے ساتھی یہ مال مقامی اور بین الاقوامی سطح پر فروخت کرتے۔ تاہم 5 اگست 2019 کی صبح جب مقبوضہ وادی کی بتدریج کمزور ہوتی خود مختاری کے خاتمے کا باضابطہ طور پر اعلان ہوا تو عوامی رد عمل کو دبانے کے لیے طویل قدغنوں اور بے مثال پابندیوں نے کئی ماہ کے لیے مقبوضہ وادی میں ہر طرح کی تجارتی سرگرمی کو ٹھپ کر دیا، اور اعجاز احمد کا کاروبار بھی انہی بندشوں کے باعث متاثر ہو گیا۔ یوں پچھلے سال تک اپنا ایکسپورٹ کا بزنس چلانے والے اعجاز احمد آج ڈھل جھیل کے کنارے اپنے ہی گھر کے صحن میں اگائی سبزیاں بیچ کر گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ میں چھابڑی فروش نہیں ہوں، ہمارا سالانہ ٹرن اوور 3 کروڑ روپے تھا، لیکن اب شو روم اور فیکٹریاں بند ہیں اور لوگ گھروں میں بیٹھے فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی سوچا کہ ایک شروعات کی جائے۔ مقبوضہ وادی کو مجموعی طور پر 400 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے۔ سیاحت سے جڑے 70,000 افراد بے روزگار ہو چکے ہیں اور یہی حال سبھی شعبوں کا ہے۔ کل ملا کر 5 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اس وقت سنگین مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس نوکری تھی وہ چلی گئی، جس کی دکان ہے وہ بند ہے، کارخانہ اور فیکٹری ہے اس پر بھی تالا ہے۔ فوراً کچھ نہ کیا گیا تو لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ کیلیفورنیا میں کیمرون ایئر پارک اسٹیٹ میں 100 گھر ایک یا ایک سے زائد ہوائی جہاز کے مالک ہیں۔ کیلیفورنیا امریکہ میں ایک مقام ایسا ہے جہاں عام افراد بستے ہیں۔ ان کے گھر کے باہر پارکنگ علاقے ہوائی جہازوں سے بھرے ہوئے ہیں اور یہاں بعض گھروں میں 1 سے زائد چھوٹے طیارے دیکھے جا سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا کا یہ علاقہ کیمرون ایئر پارک اسٹیٹ دوسری عالمی لڑائی کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ یہاں پائلٹ، شوقیہ ہوا باز اور دیگر افراد بسے ہوئے ہیں۔ یہاں تقریباً ہر گھر کے پاس کوئی چھوٹا طیارہ ضرور ملے گا۔ یہاں 124 گھر ہیں جن میں سے 104 کے پاس اپنے ذاتی چھوٹے جہاز موجود ہیں۔ یہاں کی سڑکیں غیر معمولی طور پر چوڑی ہیں جہاں ہوائی جہاز اور کاریں ایک ساتھ سہولت سے گزر سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پر روڈ ایئرپورٹ رن وے سے بھی وسیع ہیں۔ یہاں پر لگے بورڈ اتنے نیچے لگائے گئے ہیں کہ طیاروں کے بازو ان سے ٹکرا نہ جائیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے رہائشی اپنے دفتر بھی ہوائی جہاز سے جاتے ہیں اور یوں روزانہ درجنوں ہوائی جہاز اڑتے اور زمین پر اترتے رہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہاں گھر خریدنے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے اور بعض مکانات کی قیمت 15 سے 20 لاکھ ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ اگر کوئی گھر خالی ہو جائے تو اسی روز ہی فروخت ہو جاتا ہے۔ یہ گھر دوسری عالمی لڑائی کے پائلٹوں نے قائم کیے اور اس کے بعد ان کی اولاد نے بھی اسی شوقیہ ہوا بازی کو جاری رکھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔